یاد کرنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے نماز سے پہلے ہم نے کون سی چیزیں جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تب بھی ہم نماز شروع کریں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الرحمت وعلی ازواج امہات المؤمنین وآلہ وآبائی واجداد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نوازے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی تمام رحمتوں سے، عظمتوں سے تمام مسلمانوں کو اللہ پاک نوازے۔ میں آپ اس سے پہلے جو چیزیں نماز کے دوران فرض ہیں، کمپلسری ہیں، ضروری ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز لٹانی پڑتی ہے، وہ آپ سن چکے ہیں۔ آج کی جو میں آپ انشاءاللہ لذیذ یاد کرنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے نماز سے پہلے ہم نے کون سی چیزیں جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تب بھی ہم نماز شروع کریں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ وہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں، انہیں ہم کہیں گے نماز کی شرائط، یعنی نماز سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ ہیں نماز کی شرائط، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے وہ کون سے عمل ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت 2 طرح کی ہے، ایک ہوتا ہے حدث اصغر، ایک ہوتا ہے حدث اکبر، یعنی چھوٹی طہارت اور بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت میں وضو ہوتا ہے اور بڑی طہارت میں فرض غسل ہوتا ہے، جو کہ بالغ مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر ان پہ غسل فرض ہو تو وہ صرف وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ لہذا نماز سے پہلے وضو کا ہونا یعنی جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، وضو کے ذریعے سے بھی اور ویسے بھی۔ نمبر 2، دوسری شرط جو ہے نماز کی، وہ ہے جسم کے کپڑوں کا پاک ہونا۔ تمام کپڑے پاک ہونے چاہیے ہر لحاظ سے، اور اگر جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جہاں پہ ہم اپنے ہاتھ رکھیں گے، گھٹنے رکھیں گے، ماتھا رکھیں گے سجدے کے لیے، یعنی ہماری جو نماز کی پوری پریئر پلیس ہے، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں سے لے کے جہاں سجدہ کر رہے ہیں اس جگہ تک، وہ حصہ جو ہے وہ کلین ہونا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے ہماری نماز کے لیے، تب ہماری نماز ویلڈ ہوتی ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں ستر عورت، یعنی اپنے جسم کا وہ حصہ ڈھانپنا جو ڈھانپنا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں ستر عورت، چھپانے والی چیز۔ مردوں کے لیے یعنی پردے کا جگہ، ڈھانپنے والی جگہ، مردوں کے لیے یہ جو ناف ہے جسے بیلی پوائنٹ کہتے ہیں، یہاں سے لے کے جو ہمارے گھٹنے ہیں یہاں تک کور کرنا فرض ہے۔ مثلا ہم ٹی شرٹ پہنتے ہیں، آج کل ٹراؤزر پہننا ہوتا ہے، ہم سجدے میں جاتے ہیں، بیک سے ہماری ٹی شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، جو ہی ہماری ٹی شرٹ اوپر ہوتی ہے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ جو بیک جہاں سے ٹی شرٹ اوپر ہوتی ہے وہ ستر عورت میں آتا ہے، یعنی وہ حصہ ہے جسم کا جس کا نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ ناف، یہ جو بیلی پوائنٹ ہے، اس سے ناف سے لے کے، ناف کے نشان سے لے کے ہمارے جو گھٹنے ہیں ان تک اگر جسم کا کوئی بھی حصہ ہمارا ننگا رہ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوتی، بے شک ہم پڑھ بھی لیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ہمیں اس حصے کو کور کرنا ضروری ہے مردوں کے لیے۔ اور عورتوں کے لیے یہ چہرہ، یہ دیکھیں، یہ میں انگلی پھیر رہا ہوں، یہ چہرہ، اتنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔ ہاتھ جو ہیں وہ یہاں تک ہوں گے، یہ ہاتھ یہاں تک، اور پاؤں جو ہے ہمارے جو ٹخنے ہیں وہاں تک، ٹانگیں، یہ ساری کی ساری کور ہونی چاہیے۔ اگر سی تھرو بھی یعنی پتلا کپڑا پہنا ہوا ہے، بازو اندر سے نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جہاں پہ صرف عورتیں ہوتی ہیں، عورت کا بھی عورت کو ننگی کو دیکھنا حرام ہے، اور مرد کا بھی ننگے مرد کو دیکھنا حرام ہے، دونوں کے لیے الاؤ نہیں ہے ایک دوسرے کو ننگا دیکھنا۔ تو لہذا نماز میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جی خواتین ہی ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، سی تھرو ہے، بازو ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں، پڑھ لیتے ہیں نماز۔ نماز عورت کی نہیں ہوتی۔ عورت کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ صرف چہرہ اور یہ ہاتھ جو میں نے بتائے ہیں، صرف یہ والے ہاتھ، اس سے پیچھے جتنا بازو اور پاؤں، اس کے علاوہ بال بھی ٹوٹلی کور ہونے چاہیے، کوئی بال نظر نہیں آنا چاہیے نماز کے دوران عورت کا۔ لہذا نماز کے لیے ضروری ہے کہ عورت وہ لباس پہنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے مختص فرمایا ہے، تاکہ جسم کی کوئی بھی حرکت نماز کے دوران نظر نہ آئے، اور جسم ننگا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ نماز کا وقت کا شروع ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے وہ نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز کے وقت کے ختم ہونے کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ قضا ہوگی۔ لہذا نماز کا اپنے وقت کے دوران پڑھنا ضروری ہے، یہ چوتھی شرط ہے۔ مثلا اگر
10 पे 1:10 پہ ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور ہم نے جا کے 1 بجے اپنے 4 فرض پڑھ لیے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی. ہمیں 1:10 کے بعد دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیوں کہ ہم نے ٹائم شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، لہذا ٹائم کا شروع ہونا شرط ہے نماز کے لیے. اس کے بعد نمبر 5 قبلہ رخ کھڑا ہونا، یعنی ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہو اسٹریٹ، تو یہ ضروری ہے. اور اگر ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمارے پاس قبلے کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا قبلہ کس طرف ہے اور قبلے کا رخ کس طرف ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے ہم قبلے کا رخ کا متعین کر سکیں کہ ہمارے قبلے کا رخ کس طرف ہے، جس طرح کہ آج کل موبائل ہے، موبائل میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیمپس ہوتا ہے اس میں کہ کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے اپنا گمان کریں، خیال کریں کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے. سورج کو چلتے ہوئے دیکھ کے جس طرح بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جس طرف آپ کا غالب گمان ہو، جس طرف آپ کا قوی یقین ہو کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، اس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اور آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی. تو نمبر 6 ہماری نیت ہے کہ ہم نیت کیسے کریں، اور نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا دل سے کر لیں پھر بھی نظام چلتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے اور دل سے نیت کرنا ضروری ہے. مثلا میں ظہر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا ہوں، ارادہ ظہر کی نماز کا ہے، وضو ظہر کی نماز کے لیے کیا ہے، 4 سنت ظہر کی نماز کی پڑھی ہیں، نماز کھڑی ہوئی ہے، جماعت کے لیے میں علیحدہ پڑھنے لگا، یعنی میں عصر کی نماز کی نیت کر لیتا ہوں زبان سے. تو کھڑا میں ظہر کے لیے ہوں، جماعت میں ظہر کی نماز میں کھڑا ہوں تو میری نیت نماز ہو جائے گی. لیکن اگر دل سے میں نے عصر پڑھی ہے تو پھر ظہر نہیں ہوگی، پھر ہمیں ظہر دوبارہ پڑھنا. ٹھیک ہے. اب نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، مثلا اگر ہم مسجد میں آ رہے ہیں نماز کے لیے، جماعت کھڑی ہے، ہم جلدی سے نماز میں کھڑے ہونے لگے ہیں، ہم نے زبان سے نیت نہیں کی، دل میں ہے کہ عصر کی نماز کے لیے آئیں، جماعت کھڑی ہے، جلدی سے آ گئے ہیں، امام صاحب رکوع میں آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گئے ہیں، زبان سے لفظ نہیں کہہ سکے نیت کے، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. اس سے آگے نیت کرنی کس طرح ہے میں اس عرض کرتا ہوں، اگزامپل دیتا ہوں ظہر کی نماز کی. مثلا ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھنی ہے کہ نیت کی میں نے اس نماز کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز سنت تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف کعبہ شریف کے. پھر اس سے آگے اس میں نماز کا نام لینا کہ آج ظہر کی نماز کی سنت، ٹھیک ہے لیں. پھر اس کے آگے نماز کی باری آتی ہے فرض نماز کی، کہ نیت کی میں نے اس نماز کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز فرض نماز ظہر آج کی، آج کا لفظ بولنا ہے، 4 رکعت نماز فرض ظہر آج کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اگر امام کے پیچھے ہیں تو ہم کہیں گے پیچھے سے امام کے. اسی طرح ہم نفل کی نماز پڑھیں گے تو ہم کہیں گے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کی. کسی کے بھی سال ثواب کے لیے پڑھنے اور بعد میں ہم دعا میں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو 2 نفل میں نے پڑھے اس کا سال ثواب فلاں کے لیے کر دیں، اور منہ طرف کا. یہ اس طرح یہ طریقہ کار ہے. اگر واجب پڑھ رہے ہیں، وطر پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے 3 رکعت نماز وطر واجب پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف ہے، آج کے وطر، یعنی جس دن کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا آج کا کہنا ضروری ہے. یہ یاد رکھیں نیت نماز کے اندر کہ جب ہم نیت کریں گے تو اس انداز سے نیت کرنے کا یہ طریقہ ہوگا. anyway ہم اس سے پہلے وضو کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. اس کے باوجود آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں جا کے مجھے کمنٹس کر دیا کریں، اور ان ویڈیوز کو براہ کرم شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں چینل کو. جب چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ تو یہ ویڈیو آپ کو الرٹ ملے گا کہ نئی ویڈیو آ گئی ہے، جس سے ہم علم دین سیکھ سکتے ہیں اور اپنی نمازوں کو درست کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی نماز ہی درست کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک کامیاب زندگی گزاری اور ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ سیکھا. قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے یہ ضرور کھڑے ہو کر عرض کریں گے مولا ہم اور تو کچھ نہیں سیکھ سکے لیکن نماز درست کرنے کا طریقہ ہم ضرور سیکھتے رہے ساری زندگی، اور اسی کے بدلے میں ہماری بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.